ویلکم بیک۔ بلدیاتی خبروں کا کریں گے باقاعدہ آغاز، اور آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے۔ سندھ حکومت سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانے کو تیار نہیں۔ سندھ میں بلدیاتی انتخابات کرانے میں سندھ حکومت کی غیر سنجیدگی برقرار۔ الیکشن کمیشن سے مزید مہلت طلب کر لی۔ الیکشن کمیشن مہلت طلب کرنے پر سندھ حکومت پر سخت نالا۔ کہا پہلے سندھ حکومت کا موقف تھا کہ مردم شماری کے نتائج کی اشاعت کا مسئلہ ہے، اب تو مردم شماری کے نتائج کی اشاعت ہوئے بھی 6 ماہ کا وقت گزر چکا، کیوں نہ توہین عدالت کا نوٹس جاری کر دے۔ الیکشن کمیشن کا سندھ حکومت سے سوال۔ الیکشن کمیشن نے نئے بلدیاتی قانون کے استدعا پر کیس پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان سندھ حکومت اور پاکستان پیپلز پارٹی پر سخت برس پڑے۔ امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نعیم الرحمان نے سندھ حکومت کی جانب سے مہلت طلب کرنے کو تاخیری حربے قرار دے دیا۔ بولے سندھ حکومت بلدیاتی انتخابات کرانے میں سنجیدہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن سندھ حکومت کو پابند کرے، ان سے ٹائم لائن مانگے۔ ہم نے یہ بات اس میں واضح کی تھی کہ آئین کے مطابق جو انتخابات ہونے چاہیے تھے اگست 2019 سے لے کر اب تک 2 سال 2 مہینے تقریباً ہو گئے ہیں، اور یہ انتخابات جو ہے وہ سندھ حکومت نے منعقد نہیں کروائے ہیں، جو آئین کی خلاف ورزی ہے، لہٰذا انہیں پابند کیا جائے۔ تو چیف الیکشن کمشنر صاحب نے پھر جو ایک ہیئرنگ باقاعدہ آج منعقد کی گئی تھی، اس کے لیے نوٹس جو ہے یہاں سے ایشو ہوا کہ ہمیں سماعت کا موقع دیا گیا، ہمیں سننے کا موقع دیا گیا، اور ہم لوگ یہاں پر آئے۔ میرے ساتھ سیف الدین ایڈوکیٹ صاحب ہیں جو جماعت اسلامی کراچی کے رہنما ہیں اور تمام پبلک کے اور لیگل افیئرس کو دیکھتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی حکومت ہوتی ہے یا لوکل گورنمنٹس ہوتی ہیں، یہ بنیادی طور پر جمہوریت کی بھی سمجھ لیں نرسری ہے، بنیاد ہے، اور اگر ملک میں کوئی تعمیر و ترقی کا کام اور انتظام کا کام کرنے میں کوئی بھی سنجیدہ ہے تو لوکل باڈیز کے بغیر وہ نہیں ہو سکتا۔ لیکن بدقسمتی سے سیاسی جماعتیں اور سیاسی حکومتیں لوکل باڈیز کے۔ اور اب کچھ بات کریں گے نسلا ٹاور کی مسماری کے حوالے سے۔ نسلا ٹاور کو گرانے کے لیے 2 کمپنیوں کے نام فائنل کر لیے گئے۔ کمیٹی نے رپورٹ کمشنر کراچی کو جمع کرا دی۔ آپ کو بتائیں کہ ایک کمپنی روایتی اور دوسری کنٹرول بلاس سے عمارت گرا سکتی ہے۔ کمشنر کراچی اخراجات، مدت اور محفوظ طریقہ کار دیکھ کر فیصلہ کرے گی۔ آپ کو بتائیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے احکامات کی روشنی میں شہر کراچی میں غیر قانونی تجاوزات کے خلاف تابڑ توڑ آپریشن جاری ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ اور سینٹرل میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ نیو کراچی انڈا موڑ پر غیر قانونی مکانات کے رہائشیوں کو نوٹس جاری کر دیا۔ ضلع شرکی میں لزبیلا چوک اور نشتر روڈ کے اطراف تجاوزات کے خلاف کارروائی، دکانیں اور تجاوزات مسمار کر دی گئیں۔ بلدیہ عظمیٰ کراچی کے محکمہ سداد تجاوزات کا کراچی کے 2 اضلاع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ ضلع شرکی میں لزبیلا چوک اور نشتر روڈ کے اطراف تجاوزات کے خلاف آپریشن میں دکانیں اور تجاوزات مسمار کی گئیں۔ کارروائی ڈپٹی ڈائریکٹر جمشید ڈویژن امین لاکھانی نے عملے کے ہمراہ کی۔ ضلع وسطی میں لیاقت آباد نمبر 4 پر بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا گیا۔ آپریشن میں روڈ پر بنائی گئی دکانوں کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ دکانوں کے آگے بنائے گئے چبوترے، سیڑھیوں، دیواریں، سنشیڈ بھی مسمار کیے گئے۔ آپریشن کی نگرانی محکمہ سداد تجاوزات کے سینئر ڈائریکٹر بشیر صدیقی کر رہے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ لینڈ اینٹری انکروچمنٹ ڈپارٹمنٹ کراچی میٹروپول کارپوریشن نے آج شہر کراچی کے 2 ڈسٹرکٹ میں بڑی کارروائی کی ہے۔ ڈسٹرکٹ ایسٹ میں جو ہے وہ جو کارروائی کی ہے وہ نشتر روڈ پہ اور لزبیلا چوک پہ کی ہے۔ نشتر روڈ اور لزبیلا چوک کے بلڈر جو ہے اس نے گلی بند کر کے 2 دکانیں بنا لی تھی جس کو مسمار کیا جا رہا ہے۔ بالکل اسی طرح اس نے روڈ اور فٹ پاتھ کے اوپر جو ہے الیکٹرک پول اب بنا لیے تھے جس کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور وہاں پر جو اس کی پول کی تاریں تھیں اس کو بھی ضبط کیا جا رہا ہے۔ بالکل سیم اسی طریقے سے لیاقت آباد نمبر 4 پہ جو ہے وہ تجاوز کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے ڈسٹرکٹ سینٹرل کے اندر۔ آپریشن میں علاقہ اسسٹنٹ کمشنر علاقہ پولیس، رینجرز، اینٹی انکروچمنٹ پولیس، سٹی وارڈن اور دیگر اداروں کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں۔
सीनियर डायरेक्टर लैंड एंटी इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी कहते हैं कि अंडा मोड़ पर 250 रिहायशी मकानात हैं। लैंड कंट्रोल केडीए और सिंध कच्ची आबादी का है। 150 फुट चौड़ी सड़क पर अंडा मोड़ से मंगोपीर तक रिहायशी मकानात बनाए गए तमाम मकानात लीज हैं। लीज कैंसिल करने के बाद ही कोई कानूनी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने कहा कि कार्रवाई से पहले नोटिस दिए जाते हैं। हमें लीज मकानात को तोड़ने के लिए तमाम मराहिल से गुजरना पड़ता है। इन मकानात को गिराने के लिए गुज्जर नाले की तर्ज का ऑपरेशन करना होगा। म्युनिसिपल कमिश्नर कराची अफजल जैदी ने कहा है कि तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। शहर को उसकी असल सूरत में लेकर आएंगे। कहीं भी किसी को फुटपाथ घेरने की हरगिज इजाजत नहीं देंगे। कराची के जिला साउथ बंस गार्डन पर जारी तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन का जायजा लेने के लिए म्युनिसिपल कमिश्नर कराची अफजल जैदी ने दौरा किया। सीनियर डायरेक्टर लैंड एंड इंक्रोचमेंट बशीर सिद्दीकी ने जारी ऑपरेशन के हवाले से म्युनिसिपल कमिश्नर कराची अफजल जैदी को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि हर दिन के लिए अलग टारगेट मुख्तस किया है और इस ऑपरेशन में मुख्तलिफ महकमे शामिल हैं, जबकि हमने जगह वागुजार कराने के बाद का मंसूबा भी तैयार कर लिया है। म्युनिसिपल कमिश्नर कराची अफजल जैदी का कहना था कि फुटपाथ पर होने वाली तजावुजात को भी साफ किया जा रहा है। हम किसी का कारोबार मुतासिर नहीं करना चाहते। और यहां आपको बताएं कि कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा अपने जोबन से जारी है। गैर कानूनी तामीरात का धंधा इस शहर में उरूज पर पहुंच गया। SBCA ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात हवा में उड़ा दिए। DG सलीम रजा खोड़ो ने साबिका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। DG के फ्रंटमैनों और SBC अफसरान मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए बटोरने लगे। एंटी करप्शन का छापा भी करप्ट अफसरान को ताहाल लगाम न डाल सका। कराची के जिला वस्ती में गैर कानूनी तामीरात का एक और नया स्कैंडल सामने आ गया। कराची के वस्त में 7 रिहायशी प्लॉट पर 7 शॉपिंग मॉल्स की तामीर SBC अथॉरिटी और जिला इंतजामिया के मुबैना आशीर्वाद से मुकम्मल कर ली गई। आपको बताएं कि कमर्शियल तामीरात की सरपरस्ती में सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और जिला इंतजामिया ने अदालती अहकामात भी नजरअंदाज कर दिए। खबर शामिल करेंगे जिला वस्ती के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद से। कराची में एक के बाद एक गैर कानूनी इकदामात सामने आने लगे। जिला वस्ती के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक F में आरियाना हाइपर मार्ट की खिलाफ ज़ाब्ता तामीर। बिल्डर माफिया ने पार्किंग की जगह भी बेच दी। आरियाना हाइपर मार्केट खोलने की इजाज़त दे दी गई। बिल्डर ने ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन का नक्शा पास किए बगैर तामीरात की। बिल्डिंग का आर्केड भी गायब। पार्किंग और दीगर जगहों पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात। और अभी आपको बताएं कि शहर कराची में गैर कानूनी तामीरात का धंधा उरूज पर पहुंच गया। SBCA ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को हवा में उड़ा दिया। DG SBCA सलीम रजा खोड़ो ने साबिका अफसरान के नक्शे कदम पर चलते हुए करप्शन के तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। शहर कराची में एक जानिब सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर गैर कानूनी तामीरात के गिर्द घेरा तंग, तो दूसरी जानिब गैर कानूनी तामीरात पर आंखें बंद। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के करप्ट अफसरान ने दोहरा मयार अपना लिया। कराची के इलाके नॉर्थ नाजमाबाद ब्लॉक C में 1000 गज के 7 रिहायशी बंगलों पर 7 शॉपिंग मॉल्स तामीर हो गए। अदालती अहकामात की खुली खिलाफ वर्जी SBC और जिला इंतजामिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। जराये का कहना है कि रिहायशी प्लॉट पर शॉपिंग मॉल्स की तामीर के लिए SBC अफसरान ने सिस्टम की आड़ में मुबैना तौर पर करोड़ों रुपए रिश्वत वसूली की।
मसरूफ तरीन शाहरा पर खिलाफ ज़ाब्ता तामीर होने वाले जदीद शॉपिंग मॉल्स दुनिया देखे, ताहम सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के अफसरान और जिला वस्ती इंतजामिया की नजरों से ओझल क्यों हुए, कोई जवाब देने वाला नहीं। गैर कानूनी तामीरात पर बिल्डिंग इंस्पेक्टर से लेकर DG-SBCA सलीम रजा खोड़ो तक सबकी आंखें बंद हैं, जबकि इस मामले पर DG-SBCA सलीम रजा खोड़ो की पुरस्कार खामोशी भी कई सवालात को जन्म दे रही है। नॉर्थ नाज़िमाबाद ब्लॉक एफ में आरियाना हाइपर मार्ट की तामीर भी कवानीन की धज्जियां बिखेर दी। कसीरुल मंजिला रिहायशी प्रोजेक्ट में बिल्डर माफिया ने पार्किंग की जगह भी बेच दी। रिहायशी इमारत में पार्किंग की जगह आरियाना सुपर मार्ट खुल गया। जराए के मुताबिक बिल्डर्स ने ऑल्ट्रेशन एंड एडिशन का नक्शा पास किए बगैर तामीरात की। बिल्डिंग का आर्केड भी गायब, पार्किंग के साथ दीगर जगहों पर भी खिलाफ ज़ाब्ता तामीरात की गई। शहर में एक जानिब मखसूस रिहायशी इमारतों और पोर्शन माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां, तो दूसरी जानिब रिहायशी प्लॉट्स पर कमर्शियल तामीरात के भरमार ने SBCA के करप्ट अफसरान के काले धन जमा करने के मंसूबे को बेनकाब कर दिया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में गैर कानूनी तामीरात के सरपरस्त अफसरान ने अदालती अहकामात की आड़ में सिस्टम के रेट डबल कर दिए हैं, जिसके तहत सिस्टम के नाम पर बिल्डर माफिया से करोड़ों रुपए की वसूलियां की जा रही हैं। और अब कुछ अदालती खबरों को बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और खबर शामिल करेंगे सिंध हाई कोर्ट से। आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट में चिड़ियाघर और सफारी पार्क में रखे गए 4 हाथियों की हालत जार से मुतालिक केस। आपके पास अपने डॉक्टर क्यों नहीं, अदालत का KMC के वकील से इस्तफसार। पीर तक पेशरफ्त करें और अदालत को आगाह किया जाए। लगता यह है कि आपके अफसरान ऐसा करने से कतरा रहे हैं। जस्टिस फैसल कमाल आलम के रिमार्क्स। अदालत ने इस केस की मजीद समाअत 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए बल्दियाती खबरों के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और अभी खबर शामिल करेंगे सिंध के शहर लाड़काना से, जहां के अस्पतालों में कुत्तों का राज बरकरार है। लाड़काना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में आवारा कुत्तों का आजादाना गश्त, वीडियो वायरल। अस्पताल में आवारा कुत्तों की टोली के गश्त की वीडियो मीडिया की जीनत बन गई। अस्पताल में कुत्तों की मौजूदगी पर सोशल मीडिया सार्फिन के दिलचस्प तबसरे भी सामने आ गए। सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि आवारा कुत्तों ने लाड़काना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का दौरा किया। इसी पर मजीद तफसीलात जानेंगे चीफ क्राइम रिपोर्टर जुल्फिकार पीरजादा से। जुल्फिकार पीरजादा, बताएगा कि इंतजामिया की जानिब से अब तक कोई एक्शन लिया गया? देखिए, बिल्कुल ये कराची की सड़कों पर तो कुत्तों की भरमार है, मगर अंदरून सिंध जो है वो इससे ज्यादा बुरा हाल है। वहाँ पर माशाल्लाह गवर्नमेंट की जानिब से जो खूबसूरत बिल्डिंगें बनाई गई हैं महकमा सेहत के हवाले से, जहाँ पर मरीजों का इलाज होना था, अब उन इमारतों के अंदर कुत्तों के डेरे हैं। ये पूरी की पूरी देखिए वीडियोस के अंदर बारदार देखा जा सकता है कि कुत्तों का बाकायदा एक ग्रुप है जो कि इस पूरे बेहतरीन बने हुए हॉस्पिटल लाड़काना मेडिकल कॉलेज है, इसके कमरों में आराम से घूम रहे हैं, कोई इन्हें रोकने वाला नहीं है। इन पूरे मेडिकल कॉलेज के अंदर हर फ्लोर के ऊपर कुत्तों की बड़ी तादाद मौजूद है और इंतजामिया, चौकीदार और कोई नजर नहीं आ रहा जो कि इस मेडिकल कॉलेज को इन कुत्तों से आजाद करवा सके।
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ذوالفقار پیرزادہ میں تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ خبر شامل کریں گے بلدیہ کورنگی سے، جہاں 318 جعلی ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے سیکریٹری بلدیات سندھ نجم احمد شاہ کو خط لکھ دیا۔ ایڈیشنل سیکریٹری یا ڈیپٹی سیکریٹری کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا جائے۔ خط کا متن: ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی کہتی ہیں کہ ڈی ایم سی کورنگی میں 318 ملازمین جعلی اور مشکوک ہیں، جبکہ تمام ملازمین سابق چیئرمین نیّر رضا کے دور میں بھرتی ہوئے۔ آپ کو بتائیں کہ بلدیہ کورنگی میں 318 جعلی ملازمین کا انکشاف ہوا ہے۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کورنگی ساجدہ قاضی نے سیکریٹری بلدیات سندھ نجم احمد شاہ کو خط لکھ دیا۔ خط کے متن میں کہا گیا کہ ایڈیشنل سیکریٹری یا ڈیپٹی سیکریٹری کو تحقیقاتی کمیٹی کا چیئرمین مقرر کیا جائے۔ ساجدہ قاضی کا مزید کہنا تھا کہ ڈی ایم سی کورنگی میں 318 ملازمین جعلی اور مشکوک ہیں، جبکہ تمام ملازمین سابق چیئرمین نیّر رضا کے دور میں بھرتی ہوئے۔ پاک سرزمین پارٹی لیبر فیڈریشن کے تحت سیوک سینٹر کے ڈی اے ڈپارٹمنٹ میں احتجاجی کنونشن کا انعقاد کیا گیا۔ احتجاجی کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے پاک سرزمین پارٹی کے وائس چیئرمین شبیر احمد قائم خانی اور وائس چیئرمین ڈاکٹر ارشد وہرا نے کہا کہ ملک آٹو پر چل رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ نااہل، کرپٹ اور تعصب زدہ حکمرانوں کی جانب سے تعینات سرکاری افسران کی جانب سے من پسند ملازمین کی تعیناتی اور ناپسند ملازمین کو ٹرانسفر کرنے کا مرحلہ وار سلسلہ فوری بند کیا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگانے والی کرپٹ اور نااہل پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے عوام سے سب کو چھین کر شہر کو کھنڈر بنا دیا۔ وفاقی اور صوبائی حکمرانوں کی کرپشن، تعصب اور نااہلی نے پاکستان کو مسائلستان میں تبدیل کر دیا، جبکہ متوسط طبقہ موت کی دہلیز تک پہنچ گیا۔ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے ایم ڈی زبیر احمد چنہ نے کہا ہے کہ صنعتوں سے نکلنے والا صنعتی کچرا شہریوں کے لیے مضر صحت ہے، جس سے متعدد بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ صنعتی علاقوں سے میونسپل کچرا اور صنعتی فضلات اٹھانے کے لیے لائعمل مرتب دینا ضروری ہے۔ مینیجنگ ڈائریکٹر سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ زبیر احمد چنہ نے کورنگی ایسوسی ایشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کاٹی اور پاکستان ٹوینرز ایسوسی ایشن پی ٹی اے کے عہدیداران کے ہمراہ کاٹی کے دفتر میں ملاقات کی۔ ملاقات میں ایم ڈی زبیر احمد چنہ نے کراچی میں کچرا اٹھانے کے آپریشن کی تفصیلی بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ ایس ایس ڈبلیو ایم بی 5 اضلاع میں خدمات انجام دے رہا ہے اور ضلع کورنگی اور ضلع وسطی میں جلد کام کا آغاز ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کورنگی میں اسی ماہ کے آخر میں ایک زون سے آپریشن کا آغاز ہونے جا رہا ہے اور بالترتیب تمام زونز اور یو سی سے گھر گھر سے کچرا اٹھایا جائے گا۔ زبیر احمد چنہ کا مزید کہنا تھا کہ صنعت سے نکلنے والا صنعتی کچرا شہریوں کے لیے مضر صحت ہے، جس سے متعدد قسم کی بیماریاں جنم لے رہی ہیں۔ علاوہ ازیں کچرا علاقوں میں پھیلنے کے ساتھ ساتھ نالوں میں جمع ہو رہا ہے، جو کہ ماحول کی آلودگی اور جراثیم کش کی افزائش کا سبب بنتے ہیں۔ لہٰذا صنعتی علاقوں سے میونسپل کچرا اور صنعتی فضلہ اٹھانے کے لیے لائعمل مرتب دینا ضروری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے کاٹی کے عہدیداران کو ڈرافٹ ایم او یو پیش کیا، جسے مکمل جائزہ لینے کے بعد حتمی شکل دی جائے گی۔ ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ اسد اللہ خان نے کہا ہے کہ شہر سے نکاسی آب کے مسائل تیزی سے حل کیے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر بلدیات سندھ و چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی ہدایت پر واٹر بورڈ منتخب عوامی نمائندوں کے اجاگر کردہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ انجینئر اسد اللہ خان سے پارلیمانی لیڈر اور رکن صوبہ اسمبلی سلیم بلوچ اور رکن صوبہ اسمبلی راجہ رزاق بلوچ کی قیادت میں آنے والے وفد نے ملاقات کر کے ڈسٹرکٹ ملیر کے حوالے سے فراہمی اور نکاسی آب کے مختلف مسائل پر تفصیلی بات چیت کی۔ وفد نے اپنے حلقوں میں درپیش فراہمی اور نکاسی آب کے مسائل سے ایم ڈی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو آگاہ کرتے ہوئے کہا کہ پانی کی منصفانہ تقسیم کے لیے طے شدہ شیڈول پر مکمل عمل درآمد کیا جائے اور نکاسی
آب کے مسائل کے حل کے لیے اقدامات بھی کیے جائیں۔ ایم ڈی کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے منتخب عوامی نمائندوں کو مسائل کے حل کی یقین دہانی کراتے ہوئے پیش کردہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق تمام شکایات کے فوری حل کے لیے واٹر بورڈ کے متعلق افسران کو موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ ایم ڈی کراچی واٹر بورڈ کا مزید کہنا تھا کہ شہر سے نکاسی آب کے مسائل تیزی سے حل کیے جا رہے ہیں، جبکہ وزیر بلدیات سندھ و چیئرمین کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سید ناصر حسین شاہ کی خصوصی ہدایت پر واٹر بورڈ منتخب عوامی نمائندوں کے اجاگر کردہ فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ منتخب نمائندے شہریوں کو درپیش فراہمی اور نکاسی آب سے متعلق مسائل کے حل کے لیے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے بھرپور تعاون کریں۔ اور ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے معاون خصوصی سلمان عبداللہ مراد نے کہا ہے کہ عوامی امنگوں کی ترجمانی کرتے ہوئے مسائل کا خاتمہ کیا جا رہا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ رہی ہے کہ اس نے ہر وقت چاہے حالات جیسے بھی ہوں عوام کا بھرپور ساتھ دیا۔ آج ملک میں تاریخ ساز مہنگائی ہے، صرف چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری ہی اس مہنگائی کے خلاف اپنی آواز بلند کر رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو کے ہمراہ گلشن حدید میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے معاون خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ سید عبداللہ مراد نے کہا کہ مشترکہ کاوشوں سے علاقائی صورتحال کو بہتر بنا رہے ہیں۔ اس میں جہاں انتظامیہ ہمارے ساتھ تعاون کر رہی ہے، وہیں پارٹی سے وابستہ لوگ اپنی خدمات بے لوث انجام دے رہے ہیں۔ پورے صوبے میں وسائل کی کٹوتی کے باوجود ترقی کا سفر برق رفتاری سے جاری ہے، جو ہمارے ویژن کی عکاسی ہے۔ اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر ضلع کونسل کراچی نور حسن جوکیو نے افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ کسی بھی اسکیم پر سائٹ انجینئر کی موجودگی انتہائی ضروری ہے، اس لیے اس امر کو یقینی بنائیں۔ موجودہ مہنگائی کی لہر سے ترقیاتی پلان شدید متاثر ہو رہے ہیں، ان تمام امور کو بھی مانیٹر کرنا انجینئرز کا ہی کام ہے۔ علاقے کی فلاح و ترقی کے لیے عملی میدان میں رہ کر اپنے فرض ادا کر رہے ہیں تاکہ اہل علاقہ کی توقعات کو پورا کریں۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے کہا ہے کہ عوام کو سہولیات کی فراہمی کے حوالے سے جاری کاموں کو برق رفتاری سے مکمل کرنے کے لیے تمام دستیاب وسائل کو بروئے کار لایا جا رہا ہے۔ میونسپل کمشنر بلدیہ کماڑی آفاق سعید کے ہمراہ پیور بلاکس کے مکمل کیے جانے والے کام اور پارک کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ کماڑی اقبال احمد میرانی نے کہا کہ بلدیہ کماڑی کی تمام یونین کونسلوں میں رہائش پذیر عوام کو بلدیاتی وسائل کی بلا تفریق فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ترقیاتی کام کرائے جا رہے ہیں۔ ایڈمنسٹریٹر نے موقع پر موجود بلدیاتی افسران کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ بلدیہ کماڑی میں رہائش پذیر عوام کو بلدیاتی سہولیات کی فراہمی ہماری اولین ترجیح ہے، لہٰذا اس عمل کو یقینی بنانے کے لیے تمام افسران معاملہ اپنے فرائض پوری لگن اور دیانتداری سے سر انجام دینے کی عادت کو اپنائیں۔ موقع پر موجود میونسپل کمشنر نے ایڈمنسٹریٹر کو جاری ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ بلدیہ کماڑی میں موجود سڑکوں میں کارپیٹنگ اور اندرونی گلیوں میں پیور بلاکس کے کام کو ہنگامی بنیادوں پر مکمل کرنے کے ساتھ ساتھ پارک و پلے گراؤنڈ کی تزئین و آرائش پر بھی خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔ اس موقع پر موجود علاقہ معززین نے ایڈمنسٹریٹر اور میونسپل کمشنر کا ترقیاتی کام کروانے پر شکریہ ادا کیا۔ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا ہے کہ گلشن اقبال زون میں ایگزیکٹو انجینئر B&R اقبال احمد ملا اور ایگزیکٹو انجینئر M&E امتیاز بھٹو کی کاوشوں سے سڑکوں گلیوں میں ترقیاتی کاموں کے ساتھ روشنی کے مناسب انتظامات کیے گئے ہیں اور آگے بھی کیے جا رہے ہیں۔ میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو مذکورہ افسران اور علاقہ معززین کے ہمراہ کچی پاڑا اور شانتی نگر میں ترقیاتی کاموں کا معائنہ کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک نے کہا کہ یہ بات خوش آئند ہے کہ دستیاب وسائل میں رہتے ہوئے افسران عوام کو ریلیف فراہم کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سلسلے کو جاری رکھ کر ترقیاتی کاموں سمیت دیگر بلدیاتی خدمات کو جاری رکھا جائے گا۔ میونسپل کمشنر غلام سرور راہپوٹو نے کہا کہ ضلع شرکی میں بلدیاتی خدمات کا تناسب سب سے بہتر ہے، جو ہمارے لیے باعث اعزاز ہے۔ آگے کوشش کر رہے ہیں کہ بلدیاتی خدمات کے سلسلے کو مزید جاری رکھا جائے۔ اس موقع پر موجود علاقہ مکینوں نے ترقیاتی کاموں پر اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ایڈمنسٹریٹر بلدیہ شرکی شعیب احمد ملک کا شکریہ ادا کرنے کے ساتھ ساتھ اقبال ملا کو ترقیاتی کاموں کی انجام دہی پر خوب سراہا۔
ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا ہے کہ ضلع جنوبی میں رہنے والے تمام افراد کو بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں۔ سندھ کے معاشرے میں ہندو برادری کا بہت اہم کردار ہے۔ پاکستان میں بسنے والے ہر فرد کو مساوی حقوق حاصل ہیں اور وہ اپنے مذہبی عبادات اور دیگر معمولات کی ادائیگی میں بھی آزاد ہے۔ ہندو کمیونٹی کے مذہبی تہوار دیوالی کے موقع پر آل کاٹھیا واڑی ہندو پنچایت کی جانب سے دیوالی کی تقریب میں شرکت کے موقع پر ایڈمنسٹریٹر ڈی ایم سی ساؤتھ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا کہ ڈسٹرکٹ ساؤتھ میں ہندو برادری کی ایک بڑی تعداد آباد ہے اور یہاں منہار مندر، سوامی نارائن مندر، لکشمی نارائن مندر، رتنیش وار مہادیو مندر سمیت بڑی تعداد میں ہندو برادری کی عبادت گاہیں موجود ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمارا نصب العین ہے کہ ضلع جنوبی میں رہنے والے تمام افراد کو بلا امتیاز رنگ و نسل اور مذہب تمام تر بلدیاتی سہولیات فراہم کی جائیں۔ ڈی ایم سی ساؤتھ انتظامیہ ان کے بلدیاتی مسائل کے حل کو اولیت دیتی ہے۔ خصوصی ان کے مذہبی تہوار کے موقع پر نہ صرف مندروں کے اطراف صفائی ستھرائی، روشنی اور جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے بلکہ ان کی خوشیوں میں بھرپور شرکت بھی کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر افشر رباب سید نے کہا کہ ہم تمام اقلیتی برادریوں کے مذہبی تہواروں پر اپنے نیک جذبات اور پیغامات کے ساتھ ساتھ ان کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ بلدیہ ملیر میں ورلڈ بینک کے تعاون سے نئے ترقیاتی منصوبے کو حتمی شکل دے دی گئی۔ کلک اور بلدیہ ملیر کے اشتراک سے شمائلہ اسکول غزافی ٹاؤن سے ڈولنس کمپنی تک روڈ کی تعمیر کی جائے گی۔ میونسپل کمشنر ثناء اللہ عباسی کہتے ہیں کہ سابق بلدیاتی نمائندگان اور عوام کی آرا کو مد نظر رکھتے ہوئے بہتر سے بہتر تعمیراتی کام کروایا جائے گا۔ کلک اور بلدیہ ملیر کے اشتراک سے تعمیراتی پروجیکٹ سے متعلق مشاورتی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ اجلاس میں میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان، فوکل پرسن بلدیہ ملیر سہیل ملا اور کلک کے نمائندگان اور دیگر نے شرکت کی۔ اجلاس کے دوران شمائلہ اسکول غزافی ٹاؤن سے ڈولس کمپنی تک روڈ کی تعمیر کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں علاقائی عوام اور سابق بلدیاتی نمائندوں نے شاہراہ کی تعمیر سے قبل سیوریج لائن، اسٹریٹ لائٹ، فٹ پاتھ اور دیگر مسائل کی جانب توجہ مبذول کرائی۔ کلک کے نمائندوں نے عوامی آرا کو انتہائی توجہ سے سنا اور پروجیکٹ سے متعلق ابہام دور کرتے ہوئے اطمینان دلایا کہ شاہراہ کی تعمیر سے قبل مسائل کو حل کر لیا جائے گا۔ میونسپل کمشنر بلدیہ ملیر ثناء اللہ خان کا کہنا تھا کہ ورلڈ بینک کے تعاون سے کلک اور بلدیہ ملیر کے اشتراک سے قذافی ٹاؤن شمائلہ اسکول سے ڈولنس کمپنی تک روڈ کی تعمیر کے منصوبے کا آغاز کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں عوامی آرا انتہائی اہم ہے۔ آپ کے مشوروں سے بہترین شاہراہ کی تعمیر کی جا سکے گی۔ یہ کلک والوں کی جانب سے ابھی اس روڈ کا جو انشاءاللہ عنقریب افتتاح ہوگا، یہ ہے یونین کمیٹی قائد آباد، اور جو ایریا ہے خصوصاً جس سے مستفید ہوگا وہ ہے گلشن عسکری اور قذافی ٹاؤن۔ میں سمجھتا ہوں کہ قائد آباد کی یو سی کی یہ بڑی آبادیاں ہیں اور تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ 40 سے 50 ہزار تک کی آبادی اس سے مستفید ہوگی۔ سینئر سوشل سیف گارڈ اسپیشلسٹ محترمہ ہما حالی پوٹا نے علاقائی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ آپ لوگ اپنے گھروں کا کچرا سیوریج میں ہولوں کے قریب نہ پھینکیں۔ کچرے سے سیوریج لائنیں چوک ہو جاتی ہیں اور تعمیراتی کام تباہ ہو جاتے ہیں۔ موثری تو یہ ایک ایسا سوال ہے کہ وہ ہم لوگ کمیونٹی ساری مل کے بنائیں گے اس کو موثر، اور دوسرا یہ کہ 1.28 کلومیٹر کا یہ روڈ بنانے جا رہے ہیں، اور دوسری اس میں یہ چیز ہوگی کہ اس میں لائٹنگ کی بھی انکلوڈ ہوگی، اس میں گرین بیلٹ بھی بنایا جائے گا، اور جہاں پہ ہو سکے گا وہاں پہ ہم لوگ فٹ پاتھ بھی بنائیں گے۔ اس کی وڈتھ اور لینتھ میں آپ کے بتا دوں 1.28 کلومیٹر کی ہے یہ، اور دوسرے کمیونٹی سے اور ہمیں درخواستیں ملیں ڈی ایم سی ملیر کو، جس کی بیسس پہ اس اسکیم کی سلیکشن ہوئی ہے۔ اجلاس میں سابق وائس چیئرمین بلدیہ ملیر عبدالخالق مروت، سابق یو سی ناظمین اور نائب ناظمین اسٹیک ہولڈرز نمائندگان نے بھی شرکت کی۔ اور اسی کے ساتھ بلدیاتی خبروں سے فی الحال اتنا ہی۔